کمال ہی کمال جس ذات کا عنوان زندگی ہو، علم ایسا کہ 30,000 طالب علموں نے آپ سے استفادہ کیا ہے. 4,000 طالب علم تو وہ تھے جو ایک وقت میں امام سے سیکھتے تھے. مسجد نبوی میں جب حضرت کا خطاب ہوتا تھا، جب حضرت کا درس ہوتا تھا، تو 4,000 کی تعداد لوگوں کی اس کے اندر موجود ہوتی تھی. صرف سب سے زیادہ جنہوں نے امام ششم سے استفادہ کیا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے، وہ ابان ابن تغلب ہے. حضرت ابان ابن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام کے شاگردوں میں ابان کے بعد پھر نمبر آتا ہے ابو وسیر کا، ابو وسیر کے بعد پھر نمبر آتا ہے مومن طاق کا. ابان ابن تغلب نے 70,000 حدیثیں امام صادق سے نقل کی ہیں. 30,000 حدیثیں انہوں نے امام محمد باقر سے نقل کی ہیں. یہ واحد امام کے خاص شاگرد ہیں کہ جنہوں نے تین اماموں سے استفادہ کیا ہے. امام زین العابدین سے انہوں نے سمجھا، امام باقر سے انہوں نے سیکھا، امام صادق کے شاگرد کہلائے ابان ابن تغلب، جن کے لیے بہرحال علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ صادق تھے، سچے تھے، ثقہ تھے. ساری تعریفیں، لمبی 4 لائنوں کی تعریفیں ان کی لکھی کہ یہ تھے کردار کے دھنی تھے، قول کے سچے تھے، کردار کے بلند تھے، اور خاندان کے اعلیٰ تھے، شکل صورت کے بہت اچھے تھے. جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی وجاہت کا ایک روب طاری ہوتا تھا، اور ان کا جو علمی مقام تھا وہ اتنا تھا کہ اگر کہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے بیٹھ جانے کے بعد کوئی اور بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ابان بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سارے باتوں کو لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں مگر شیعہ تھا. الحمدللہ اتنی تعریفوں کے بعد اس جملے کا بنتا ہے کہ بیان کیا جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ ہمارے علماء اہل سنت نے جب ان کے بارے میں کی ہے نا ترجمہ ان کا لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمہ، اس کو کہتے ہیں ترجمہ. کسی شخصیت کے اوپر تبصرہ ترجمہ کہلاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ترجمہ کہلاتا ہے کسی زبان سے کسی زبان میں مطلب کو نقل کرنا، وہ ترجمہ کہلاتا ہے. علمی دنیا میں ترجمہ کہلاتا ہے کسی شخصیت پہ تبصرے کو. کسی شخصیت کے بارے میں جب لکھا جائے نا کہ وہ کیسا تھا کیا تھا تو کہتے ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی تو ابان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ جب وہ کبھی امام کے مجلس درس میں آ جاتے تھے، امام سے سیکھنے کے بعد امام نے انہیں مبلغ کے طور پہ روانہ کیا، فرمایا اجلس فی المسجد وفتح، ابان مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو. یعنی امام نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے. فرمایا مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، میری خواہش یہ ہے کہ تم جیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. میں تم جیسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ابان جب امام کی محفل میں آ جاتے تھے تو یہاں تک ہے کہ امام کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا تکیہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. تکیے سے مراد یہی والا تکیہ ہے جو مرثیے کا تکیہ ہے. یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، یہ تکیہ ہمارے یہاں سوسخانی کے لیے رکھا جاتا ہے. بزرگوں کے ہاں یہ تکیہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے چراغ محفل، جیسے مائک. جیسے آج آپ نے میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے نا، ایک زمانے تک چراغ رکھ دیا جاتا تھا. جس کے سامنے چراغ رکھ دیتے تھے اس کو کہتے تھے آپ بولیے. جس کے سامنے چراغ رکھ دیتے تھے وہ اشارہ ہوتا تھا کہ مجمع سمجھ رہا ہے، رکھنے والا جانتا ہے، جس کے آگے رکھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیوں رکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب آپ بولیں گے. لہذا محاورہ بھی ہے کہ چراغ مجلس، چراغ محفل کس کے سامنے رکھا گیا؟ فلاں کے سامنے چراغ محفل کو رکھا گیا. چراغ محفل کا مطلب یہی تھا کہ اب آپ بولیں گے، اب آپ فرمائیں گے.
ایسے ہی علمی دنیا میں کہتے تھے کہ تکیہ درس جس کے سامنے رکھ دیتے تھے کہتے تھے اب آپ بولیے. تکیہ درس ان کے سامنے رکھ دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ اس کے علم کا اعتراف کیا جا رہا ہوتا تھا. اب وہ جب امام اس کے سامنے تکیہ درس کو رکھ دیں تو جہاں امام ان کا احترام کر رہے ہیں تو امام تو احترام ان کا ہی کر رہے ہوں گے جو پہلے احترام کو جانتے ہوں گے. تو ابان آگے بڑھ کے کہتے تھے مولا میری مجال ہے کہ یہ تکیہ میرے سامنے ہو, یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے عزت افزائی کی ہے, آپ کے ہوتے ہوئے بولنے والا ابان نہیں ہو سکتا. لہذا ابان پہ بولتے نہیں تھے, مگر امام کا یہ عمل بتاتا تھا کہ امام ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. امام کے شاگردوں میں سب سے پہلے درجے کے شاگرد کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے, ان کے علاوہ اور شاگرد بھی ہیں, ان کے علاوہ اور بڑے نام ہیں.